لالچ کے گھوڑے۔ بادشاہ خوش نہیں تھا، وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی مدد بھی دی اور سیانوں، دانشوروں اور سمجھداروں کی پوٹریوں میں بھی جھانکا، مگر خوشی کا فارمولہ ہاتھ نہ آیا۔ وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کے دو مشاغر تھے، صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا اور سورج کو آہستہ آہستہ افق سے ابھرتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جانا، سارا دن جنگل میں گزار دینا۔ بھوک لگتی تھی تو وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا تھا۔ پیاس محسوس ہوتی تو وہ ندیوں، جھیلوں اور آبشاروں کا پانی پی لیتا تھا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک کٹیا تھی۔ وہ رات کٹیا میں آ جاتا تھا۔ سردیوں کے لیے 2 کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی، اور کپڑے لیتے کی ضرورت زائرین پوری کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا۔ بادشاہ اس خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے سنا، کہکا لگایا، لکڑی کی کڑھائی پہنی اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور دارا الخلافہ آ گیا۔ درویش نے درخواست کی، آپ کسی ضرورت مند کو بلا لے۔ بادشاہ نے عرضیوں کی ٹلے سے ایک خط نکالا۔ وہ خط وزیر کے حوالے کیا اور ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دے دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی، آپ حکم جاری کریں، اے ضرورت مند، تم جاؤ میری سلطنت میں دوڑو، تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لو گے، وہ زمین تمہاری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ درویش اور درباری محل کے سامنے کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو لکیر کھینچ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کا رومال ہلا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ضرورت مند نے دوڑ کے آغاز میں وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، صبح سے ظہر تک آگے جانا اور ظہر سے مغرب تک واپسی کا سفر۔ ضرورت مند کا خیال تھا یوں وہ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا ہتھیا لے گا۔ ضرورت مند سرپٹ بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ فارمولے کے مطابق ضرورت مند کو اب واپسی کا سفر شروع کرنا تھا، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا، میں اگر اپنی اسپیڈ بڑھا لوں تو میں اصل تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اگر اسی اسپیڈ سے واپسی کے لیے دوڑوں تو
میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ میں آپ کو یہاں انسان کی فطرت کی ایک کم زوری بتاتا چلوں۔ انسان لالچی ہے اور لالچ میں 2 درجن خامیاں ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی کا تعلق انسانی ذہن کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخمینہ لگانے، کیلکولیشن کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہمارا دماغ فوراً اس کے عرض، بلد، موٹائی، وزن اور قیمت کا اندازہ لگاتا ہے، اور ہم اس کیلکولیشن کی بنیاد پر اگلے فیصلے کرتے ہیں۔ مگر ہم جب لالچ میں آتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک عجیب کیمیکل پیدا کرتا ہے۔ یہ کیمیکل ہماری کیلکولیشن کی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے، اور یوں ہم غلط فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ آپ فراڈیوں کے ہاتھوں عمر بھر کی کمائی لٹانے والے لوگوں کی کہانیاں سنیں۔ آپ کہانی سننے کے فوراً بعد کہیں گے، تم پڑھے لکھے سمجھدار انسان ہو، تم یہ اندازہ نہیں لگا سکے لوہا کبھی سونا نہیں بن سکتا، یا جو شخص ٹیکسی پر تمہارے پاس آیا تھا وہ تمہیں 5 کروڑ کی زمین 2.5 کروڑ میں کیسے دے سکتا ہے، یا جو دکان مارکیٹ میں کروڑوں روپے کی ہے وہ 10 لاکھ روپے میں کیسے مل سکتی ہے، اور مٹھائی سے شوگر کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، اور اتنی خوبصورت لڑکی امریکہ سے پاکستان آ کر تم جیسے میٹرک فیل لڑکے سے کیوں شادی کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ فراڈ کا نشانہ بننے والے عموماً یہ جواب دیتا ہے، بھائی جان وہ جادوگر تھا، اس نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ فراڈیا جادوگر نہیں تھا، جادوگر لالچ تھا، اور لالچ سے پیدا ہونے والا وہ کیمیکل تھا جو انسان کی عقل سلب کر دیتا ہے، اور یوں اچھا بھلا سمجھدار شخص ماموں بن جاتا ہے۔ میں واپس زمین گھیرنے والے شخص کی طرف آتا ہوں۔ لالچ نے اس کی عقل بھی سلب کر لی، اس کی کیلکولیشن بھی غلط ہوگی۔ وہ مزید زمین کی لالچ میں اثر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے پہلے واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت 2 آپشن تھے، وہ اپنی ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ میں آپ کو یہاں انسان کی ایک اور خامی بھی بتاتا چلوں۔ کامیابی میں سر توڑ محنت ہمیشہ تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ پہلا نمبر پلاننگ اور دوسرا نمبر صلاحیت کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی منصوبہ بندی غلط ہے۔ آپ پہاڑ پر کھجور لگانا چاہتے ہیں یا صحرا میں چاول اگانا چاہتے ہیں تو خواہ کتنی محنت کر لیں، آپ کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہوں گے۔ دوسرا، آپ اگر صلاحیت نہیں، آپ نے اگر باقاعدگی سے ٹریننگ حاصل نہیں کی، آپ نے اگر ٹاسک کے لیے تیاری نہیں کی تو بھی آپ خواہ کتنی ہی سر توڑ محنت کر لیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ضمیر گھیرنے والے بھی منصوبہ بندی اور صلاحیت دونوں سے عادی تھا۔ چنانچہ اس نے دوسرا فیصلہ بھی غلط کیا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی، ٹھان لی، بھاگنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار ہو گیا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ وہ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن گول
پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی دی، زمین پر گرا، تڑپا اور اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ وہ زمین جیت گیا تھا لیکن زندگی ہار گیا۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کی، بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بد نصیب شخص کی لاش کو دکھا کر بولا، بادشاہ سلامت، عرض کی بے پاری کبھی کچھ نہیں کر سکتے، کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں۔ میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں اور ندیوں کا پانی پیتا ہوں، لیکن خوش ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا، جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اثاثے دیکھیے۔ یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس مکان بھی ہوگا، بیوی بچے بھی، کپڑے بھی، سواری بھی، دال اناج بھی اور زمین جائیداد بھی، لیکن یہ اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کبھی کسی کو درخواست دے دیتا اور کبھی آپ کو عرضی بھجوا دیتا۔ قسمت نے یاوری کی، اس کی لاٹری نکل آئی، آپ نے اسے زمین گھیرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھاگا، لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ ہی ڈور پڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، یہ اگر درمیان میں قناعت کر لیتا، یہ رک جاتا، یہ جو حاصل ہو گیا اس پر اکتفا کر لیتا، یہ شکر ادا کرتا اور زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا، تو یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی۔ لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا، یہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، حرص اور خوشی دونوں صورتوں ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہیے۔ آپ کو لالچ کو طلاق دینا ہوگی، خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی۔ لیکن آپ اگر لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سرپٹ بھاگتے رہے تو آپ کا انجام بھی اس شخص جیسا ہوگا، آپ بھی عبرت کا رزق بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گروگیر لہجے میں عرض کیا، جناب، بادشاہت حرص کے دلدر ہوتی ہے، آپ بادشاہ حرص کی دلدر ہوتی ہے، آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے کہکا لگایا اور فرمایا، اختیار میں اضافہ بادشاہوں کی حرص ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اور زمین پر بھی پڑے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کے بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔